अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक। हम पढ़ रही हैं सूरह अल बकरा का तर्जुमा और उसकी तफसीर। आज जो हम आयतें पढ़ेंगे वो हैं 101 से 103 तक। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि, और जब उनके पास एक रसूल आया। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अल्लाह की तरफ से आ गया। कौन सा रसूल? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम, उनके पास जो है वो उसकी तस्दीक कर रहा था, यानी वो उनके ख़िलाफ़ नहीं जा रहा था, वो उनकी किताबों की तस्दीक कर रहा था, उसे कंफर्म कर रहा था। नबज़ा फ़रीक़ुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, तो फेंक दिया उनमें से एक गिरोह ने जिसको किताब दी गई। अहले किताब के एक गिरोह ने फेंक दिया। किसको फेंक दिया? किताब अल्लाह को, अल्लाह की किताब को फेंक दिया। यहाँ मुराद है कुरान। वो कबूल नहीं किया जो रसूल लेकर आए। वराअ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठ पीछे। कअन्नहुम ला यालमून, गोया वो उसको जानते भी ना हों। उन्होंने उसको टोटली इग्नोर कर दिया। अहले किताब का हाल ये है कि जब उनके पास रसूल आ गया, किताब आ गई, तो उन्होंने रसूलों को मानने के बजाय, किताब यानी कुरान को मानने के बजाय क्या किया? पीठ पीछे फेंक दिया। पीठ पीछे फेंकना कोई हिस्सी मायनों में नहीं, बल्कि क्या मतलब, इस पर ईमान नहीं लाए, उसकी तालीमात को ना मानना, तवज्जो न दी। का अन्नहुम ला यालमून, ऐसा बर्ताव किया जैसे उनको खबर ही नहीं थी कि रसूल को आना है या किसी किताब को आना है। अब उनके एक गिरोह का ये तो हाल था क्या कि हक़ पहचानने के बाद ऐसे हो गए जैसे हक़ का पता ही ना हो। तो कोई भी आलिम नहीं हो सकता जब तक वो अपने इल्म की अमली तस्दीक ना करे। हमारा हाल क्या है? अल्लाह की किताब के साथ क्या सलूक है? आज मुसलमानों की अक्सरियत क्या कर रही है? हमारी आइंदा आने वाली नस्लों का क्या हाल है? कितने बच्चों को पता है कि रसूल कौन थे, कब आए थे, क्या करते थे, कुरान में क्या लिखा हुआ है? पता ही नहीं कि इसके अंदर है क्या, ये क्या कहता है। फिर हर घर में ये मौजूद है, लेकिन कितने मुसलमानों को ये पता है कि इसमें क्या लिखा है, अल्लाह हमसे क्या कह रहा है? यही पीठ पीछे फेंकना होता है। सारे काम करते हैं, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट? कुरान। वो बाद में करेंगे, वो बात फिर कभी नहीं आती। और क्या करने लगे वो लोग? वत्तबिउ मा तत्लु शयातीनो अला मुल्की सुलेमान, वो पीछे पड़ गए अल्लाह की किताब छोड़कर और करने लग गए किस चीज़ के पीछे? मा तत्लु शयातीन, जो पीछे लगे हुए थे शयातीन अला मुल्की सुलेमान, सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में। आपको पता है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे, बहुत बड़ी बादशाहत थी उनके पास, उनके लिए जन्नात मुसख्खर किए गए थे। शयातीन बेड़ियों में थे, कुछ इमारतें बनाते थे, कुछ समंदर में गोते लगाते थे, इसमें से चीज़ें निकाल कर लाते थे। हवा भी उनके लिए मुसख्खर की गई थी, पहाड़ भी मुसख्खर किए गए थे उनके लिए। ये सब क्या था? ये सब अल्लाह का फजल था उन पर। शैतानों ने लोगों के दिलों में क्या डाला कि जादू के ज़ोर से इन्होंने ये सब कुछ कर रखा है, उनके पास ये ताकत जादू के ज़ोर से आई है। लिहाजा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी क्या करने लग गए? जादू सीखने और सिखाने। और जादू सीखने सिखाने की शोबदेबाजियाँ ऐसी होती हैं कि हर एक को इंटरेस्ट होता है इसमें। खुल जा समसम, अलादीन का चिराग, हर दौर में इस तरह की खराफात रही हैं। तो शयातीन जो सब कुछ सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह के इज़्न से था,
وہ جادو کے زور سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، انہوں نے کوئی جادو نہیں کیا تھا۔ ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ یعلمون الناس السحر، کیا کیا تھا یہ کفر؟ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو۔ وما انزل علی الملکین، جو اتارت کیا تھا دو فرشتوں پر، بے بابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے آزمائش بن کر آئے تھے، کیسے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو قوم ان کے پیچھے پڑ گئی، اسی طرح بنی اسرائیل کے لیے ہاروت اور ماروت جو ہیں وہ آزمائش بن کر آئے تھے اور جادو سکھانے لگے۔ وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ، کہ ہم تو فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تم کفر مت کرو۔ انسان کی آزمائش عموماً اس چیز سے ہوتی ہے جس سے اس کا دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ ان کے اندر ایک شوق تھا کہ کسی طرح یہ طلسم سیکھیں، جادو سیکھیں۔ لہٰذا جب انہیں پتہ چلا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے ہیں جادو سکھانے، تو وہ دوڑ پڑے۔ انہیں یہ یاد نہ رہا یہ آزمائش ہے۔ حالانکہ جب یہ لوگ سیکھنے جاتے تھے تو وہ کہتے تھے ان سے، ہم سکھا تو دیں گے لیکن ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، کفر نہ کرو، لیکن پھر بھی یہ باز نہ آتے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ جادو جو شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالے۔ اور یہ جادو کی بدترین قسم ہے، یعنی یہ سب سے بدترین قسم ہے جادو کی، جس کے ذریعے شوہر اور بیوی کو علیحدہ کیا جائے۔ وما ہم بضارین بہ من احد، اور وہ کسی کو بھی نقصان نہیں دے سکتے تھے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو اللہ کی مرضی کے بغیر جادو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اسی طرح جیسے کوئی وائرس آپ کو نقصان نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، تو پھر ہر ایک بیمار پڑ جائے، کیونکہ جب وبا پھیلتی ہے تو سب تو بیمار نہیں پڑتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا، فائدہ نہ دیتا تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جادو کا نقصان زیادہ اور فائدہ کم ہے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور ان کو معلوم تھا، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، لمن اشتراہ، جو بھی اسے خریدے گا، یعنی جو بھی یہ جادو سیکھے گا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اسے آخرت میں کچھ نہ ملے گا، اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ انہیں سب پتہ تھا، پھر بھی یہ غلط کام کر رہے تھے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری تھی وہ چیز جس کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی آخرت داؤ پہ لگا دی۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی اوور آل ہسٹری، جتنا بھی ان کا دور گزرا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کس کام میں ملوث تھے؟ جادو کرنے اور کرانے میں۔ اور ان میں ایک مشہور شخص تھا لبید بن عاصم، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ پھر یہ کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بیان کر رہے ہیں کہ وہ معصوم نبی تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا تھا۔ پھر یہ بات بھی یاد رکھیے، جادو کفر ہے، جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص خود تو جادو نہ کرے اور کسی اور کو سکھائے تو وہ بھی کفر ہے۔ اور کفر کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں شیاطین سے مدد لی جاتی ہے، اس سے التجائیں کی جاتی ہیں، یعنی ان کو استعمال کیا جاتا ہے اس میں۔ اور پھر اس لیے بھی منع ہے کہ دوسرے انسان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے جس پر یہ کیا جاتا ہے۔
یہ دوسرے کو نقصان دیتا ہے۔ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتے تو کوئی غلط کام نہیں کرتے، تو وہ جادو کفر کیوں سکھاتے تھے؟ وہ اللہ کے اذن سے سکھاتے تھے، وہ فتنہ تھے۔ آپ دیکھیں، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، لیکن فرشتوں نے کیا۔ کس کو؟ آدم علیہ السلام کو۔ کیوں؟ اللہ کے اذن سے۔ دونوں فرشتے سکھا رہے تھے اللہ کا حکم سمجھ کر۔ پھر اسی طرح دیکھیں، قتل حرام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، کیا؟ بیٹے کو ذبح کر دو۔ یہ دراصل اللہ کا حکم تھا۔ جادو اس وقت تک نقصان نہیں دیتا جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، لیکن اللہ کا اذن ہو تو نقصان دیتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ حرام کے راستے اس لیے آسان کر دیتا ہے، آزمائش کے لیے۔ تو انسان کو محتاط رہنا چاہیے اور غلط طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ یہ یاد رکھیے، نفع نقصان کا اصل مالک بہرحال اللہ تعالیٰ ہے۔ وَلَا أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے۔ کون؟ یہ بنی اسرائیل جو جادو کرنے لگ گئے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، البتہ اللہ کے ہاں سے جو ثواب پاتے، خیرٌ، وہ بہتر تھا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے۔ تو اصل بات کیا ہے؟ انسان کو ایسے بدترین راستے چھوڑ کر کس طرف توجہ دینی چاہیے؟ اپنی اصل کی طرف، ایمان اور تقوی کے ذریعے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر و ثواب ہے وہ دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے، لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ آخرت دنیا سے بہتر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ تو اصل علم کیا ہے کہ انسان کو یہ سمجھ آ جائے کہ آخرت دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں بھی یہ پتہ چل جاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔